السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ اس وقت زیر بحث ہے، اور خاص طور پہ جو انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ ملٹری کورٹ کسی بھی سویلین کا جو کیسز ہیں وہ نہیں سن سکیں گی، اور اس کے تحت تمام سویلینز کے کیس سول کورٹس میں سنے جائیں۔ یہ 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا۔ اس کیس کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے کہ اس کے مطابق کیا سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن بھی دے گی، جو اس نے نہیں دی اس فیصلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو اب تک 1952 سے لے کر یا اب تک اس آرمی جو ایکٹ ہے اس کے تحت جتنے بھی لوگوں کو ہزاروں سویلینز ہیں جو سزائیں دی جا چکی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا اس پر عدالتوں کو یا کسی کو معافی بھی مانگنی ہوگی اہل خانہ سے کہ جی یہ کیا ہوا ہے؟ اور خاص طور پہ جو بحث ہے اس کے کئی نکات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ خالد بیگ صاحب، سب سے پہلے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا، فیصلے کے نکات پہ نہیں جاتے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، میرٹس پہ نہیں جاتے، لیکن جو کیا گائیڈ لائن بھی ساتھ دی گئی کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو سویلینز کے جو کیسز کے ہم جو فیصلہ کریں اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا مذاق جو ہے وہ ہماری عدالت عظمیٰ کی طرف سے اس سے پہلے بھی مذاق ہوتے رہے ہیں بہت زیادہ، اور عجیب و غریب قسم کے فیصلے آتے رہے ہیں جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام اور قوم آج بھی بھگت رہی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے وقت میں یہ خود پوری قوم احساس کرے گی، اور شاید ہمارے بعد کے جو آئیں گے ہمارے معزز ججز صاحبان وہ بھی کہیں کہ ہاں جی وہ فیصلہ جو ہے ہم اس پر معذرت خواہ ہیں، اور یہ فیصلہ اس وقت جو کیا گیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ان 4 ججز کا یہ جو فیصلہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی خاص کو ریلیف دینے کے لیے ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ بھی 5 رکنی بینچ بھی ان ملٹری کورٹس میں سماعت کو ویلیڈیٹ کر چکے ہیں۔ دیکھیے 1952 کے جس وقت سے 1951 سے جب سے یہ ایکٹ جو ہے لاگو ہوا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے جو ایک عوامی سطح سے ابھر کر لیڈر سامنے آئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کا اقتدار رہا، انہوں نے 1973 کا جو ہے آئین جو ہے متفقہ طور پر پاکستانی نمائندوں سے اور پوری قوم سے منظور کرایا، تو اس میں بھی اس آرمی ایکٹ کو تبدیل نہیں کیا گیا، ان کی شقوں کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مروجہ اور ایک لازمی جز تھا کہ جو فوج کے تنصیبات پہ حملہ آور ہو، چاہے وہ سویلین ہے یا جو بھی ہے، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ سب سے پہلے ملٹری کورٹس ہی کریں گی۔ ہاں بعد میں چاہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں یا اپنا ہائی کورٹ میں جائیں یا جو بھی ہے، لیکن جو ہے ان کا جو آرمی ٹرائل ہے وہ تو باقاعدہ ایک طے شدہ اصول ہے، لیکن اس کو بھی جس طریقے سے وہ ختم کیا گیا وہ حیران کن ہے۔ مطلب ہے کہ یہ ایک سمجھ آنے والی بات ہے کہ یہ ایک یوں لگتا ہے کہ معذرت کے ساتھ اس کو، چاہے اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ کوئی توہین ہے، لیکن چونکہ عدالت ایک فیصلہ دے چکی ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، تو یہ لازماً جو 9 مئی کے جو واقعات تھے اس میں جو لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ان کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور اس کا آگے جا کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ دیکھیے، چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا اس کا۔ صحیح۔ اچھا، لیکن ابھی جو آپ جو بات کریں، اگر ہم اس کو آگے بڑھیں کہ جی تاریخ کیا ہے پوری دنیا میں ملٹری کیسز کے حوالے سے، ملٹری کورٹس یا اسپیشل طور پہ جو ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، برازیل ہے، ان میں بھی یہ ملٹری کورٹس ہیں، اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے اور ان کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے۔ جیسے یہ آرمی ایکٹ ہے، اس کو بھی قانونی تحفظ ہے، پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے اور اس کے مطابق سزائیں ہوتی ہیں۔ تو لیکن پاکستان میں انشور کیا جاتا یہ ہے کہ جو رائٹ آف اپیل ہے وہ ان کے پاس رہنا چاہیے، اس قانونی نظام کے تحت اس کو انشور کیا جاتا ہے، اور وہاں بھی جو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ غداری، جاسوسی اور جنگی جرائم اور اس طرح کے اور معاملات زیر بحث اور زیر سماعت آ سکتے ہیں۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں ملٹری کورٹس کو قانونی تحفظ یا قانونی ایک میکنزم میں رکھا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے۔ تو پھر اس طرح کا ظاہر ہے کہ بڑا فیصلہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹلٹنگ ہے کسی خاص واقعے کے حوالے سے، کسی خاص جماعت کے حوالے سے، کسی خاص لیڈر کے حوالے سے، جس کا تاریخ کا ایک آپ نے حوالہ بھی دیا 9 مئی کا۔ دیکھیے اگر آپ پینٹاگون میں دیکھ لیں یا دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں وہاں دیکھ لیں،
ان کی جو آرمی کی تنصیبات ہیں ہر جگہ جہاں وردی والے لوگ ہوتے ہیں وہیں سویلین بھی ملازمتیں کرتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ GOHQ میں چلے جائیں یا پاکستان میں جو ملٹری کا نظام ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں اس میں بہت سارے سویلین موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ وہاں پہ عرصہ دراز سے کام کرتے ہیں اور یہ ایک سلسلہ جاری ہے. اور اگر یہ فیصلہ اس کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اندر ہے اور وہاں کوئی تقریب کاری کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی کارروائی کرتی ہے وہ کرتے ہیں لوگ سیبوٹیج ہے یا ایسی کوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پھر آپ لے آئیں گے اپنے کرمنل جو کورٹس ہیں ان میں یا خصوصی عدالتوں میں یا دہشت گردی کی عدالتوں میں. تو یہ نظام آپ کے سامنے ہے. اسپیڈی کورٹس بنائے گئے تھے کہ جناب یہ 8 ہفتوں میں یہ فیصلے کر دیا کریں گے اور وہ اب حالت یہ ہے کہ وہی جو اسپیڈی کورٹس ہیں آپ کے یا دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہاں پہ 8 سال مقدمات جو ہیں ان کا فیصلے نہیں ہوتے. تو ہمارے ہاں یہ جو قانون کا نظام ہے یہ ایک یقین کریں کہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے حاضر جو اس وقت ہمارا دور چل رہا ہے یا جدید جو تقاضے ہیں اس کے مطابق. لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بہرحال اگر اثرات اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو اس وقت کلبھوشن یادو جو ہے جو انڈین دہشت گرد ہے پاکستان سرکاری دہشت گرد وہ پاکستان میں اس وقت وہ گرفتار ہے اور اس کے اوپر ملٹری کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے اب وہ فیصلہ جو ہمارے آرمی کورٹ کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس فیصلے سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا. جیسے یہ ملٹری ایکٹ ہے اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بھی موجود ہے اس کے تحت خصوصی عدالتیں بھی قائم ہیں اور اسی خصوصی عدالتوں کی وجہ سے جو پاکستان میں دہشت گردی کے جو کیسز ہیں وہ ان میں زیر سماعت بھی آئے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ملزموں کو سزا بھی دی گئی ہے جس میں سزائے موت پہ عمل بھی ہوا ہے. تو یہ خصوصی حالات میں خصوصی عدالتیں قائم کرنا پاکستان میں بھی پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ ایکٹ کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ کیا جو آپ بات کریں اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا. دیکھیے اگر آپ رضوانی صاحب غور کریں تو یہ پٹیشن دائر کی تھی ہمارے ملک کے 2 نامور ہمارے جو وکلاء ہیں. اچھا ہمارے ہاں ایک یہ ان دونوں وکلاء کی معذرت کے ساتھ جن وکلاء کی آپ بات کریں دونوں کی آج کل خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں نام لے رہا ہوں لیکن ان کے ساتھ ان کی محبت ڈھکی چھپی تو نہیں ہے خاص طور پہ دیگر معاملات میں. دیکھیے نہیں ایک تو ہوتی ہے کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ جو محبت ہے ایک ہوتی ہے اپنی پروفیشنل جو ہے اس کو دنیا کے سامنے لانا اور اس کی گمکس کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اپنی شہرت کے لیے استعمال کرنا. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہمارے وکلاء ہو گئے اور ہمارے معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے ججز بھی رہے ہیں ماضی میں جن کی کوشش ہوتی کہ ان کو میڈیا میں زیادہ سے زیادہ کوریج ملے اور وہ اس طرح کے ریمارکس دیتے تھے اور چیک کرتے تھے کہ آیا دوسرے دن اخبارات کی وہ ہیڈ لائنز بنی ہیں کہ نہیں. اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو ریکوڈک کا فیصلہ تھا افتخار چودھری صاحب جو معزز اس وقت کے چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے آج کے عدالت جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ اس وقت ان کے اس ریکوڈک کے اوپر جو فیصلہ تھا اس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا معاشی طور پر نقصان صاف ظاہر جو معاشی نقصان ہے تو وہ اوور آل ملک کی سلامتی کو بھی نقصان ہے. تو اگر یہی فیصلہ اگر اس کو دیکھ لیجئے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اسی تناظر میں ہے اور ایک پاپولر فیصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تعریف ہو اور ایک خاص طبقہ جو ہے اس کو خوشی محسوس ہو اور وہ کہیں دیکھیں جی یہ کتنا اچھا فیصلہ آیا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جو 9 مئی کو جو آرمی کی تنصیبات پر حملے ہوئے مختلف شہروں میں GHQ پر حملے ہوئے وہ تو سیولین ہی لیکن یہ ہے کہ اگر ملتان میں بھی شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو یہ اسی زمرے میں ہی آتا ہے کہ جو اسی آرمی جو ایکٹ ہے اسی کے زمرے میں ہی آتا ہے. جب اسی کے تحت آتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں اس طرح کے قوانین موجود ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں. اگر وہ ان کے اوپر کیسز چلنے ہیں اور اس میں اگر وہ ایک پارٹی کی ایفیلیشن ہے اور اس پارٹی کی ایفیلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ججز صاحبان جو ہیں وہ ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اور وہ پہلے بھی دیتے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ججز ہیں وہی جماعت ہے وہی رہنما ہے تو یہ کیا ایک سیاسی فیصلہ ہے؟ تو صاف ظاہر جی نظر آ رہا ہے نا. مطلب ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ جو فیصلے پہلے ہو چکے ہیں جس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے اور وہ سارے سویلین تھے تو کیا اب ان کے وہ جو اہل خانہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تو کیا ان سے معافی مانگی جائے گی کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی؟ یہ تو وہ فلمی ڈائلاگ والا ہی مسئلہ لگ رہا ہے کہ جج صاحب میرے 40 سال کی جو ہے نا قید واپس کریں جو جیل میں نے گزاری ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے یہ سپریم کورٹ میں ایک کیس جو ہے وہ ضمانت کا ہوا. بیگ صاحب میں صرف ایک بات کہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے آپ کے خیال میں پھر میں سوال رپیٹ کرتا ہوں وہی ججز ہیں وہی جماعت ہے وہی رہنما ہے
اور کیا یہ سیاسی فیصلہ ہے؟ اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں مجھے یاد ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے کہ ان کی سماعت پارلیمنٹ میں یہ زیر بحث آئی تھی کہ کیا ملٹری کورٹ میں سماعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ قرارداد بھی منظور ہوئی تھی. اس لیے پھر پوچھ رہا ہوں یہ سیاسی فیصلہ جی ہے؟ بالکل سیاسی فیصلہ ہے، پکا یہ سیاسی فیصلہ ہے، اور ایک سیاسی جماعت کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور چونکہ بڑے عرصے سے کیسے چل رہے تھے، پبلک کا پریشر بھی تھا. پبلک کا پریشر اس لیے تھا کہ میڈیا کا ایک حصہ جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا تھا اور پرووک کر رہا تھا کہ نہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس میں بچے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، یا جو بھی ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر میں ڈکیتی کرنے جاتا ہوں کسی کے کہنے پہ، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں کسی گھر میں ڈکیتی کرنے کے لیے جاتا ہوں، میری عمر جو ہے 15 سال ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، اور مجھے کوئی لے کے جاتا ہے یا میں باہر ان ڈکیتوں کے لیے پہرا دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کیا میں ملوث نہیں ہوں؟ یہ کہنا کہ جناب ہم ایک جذبات میں آ گئے تھے اور جذبات میں بہ کر ہم نے GHQ پہ حملہ کر دیا، یا لاہور میں کور ہیڈ کوارٹر جو اپنا اس کا کور کمانڈر کا جو گھر ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے اور ہم جذباتی ہو گئے، تو یہ قانون اور ضابطے جو ہیں وہ تو جذبات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے نا جی، وہ تو جو حقائق ہیں اس کو مد نظر. آخری سوال بیگ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کا مستقبل میں جو شر پسندی ہے، شدت پسندی ہے، فساد کی حوصلہ افزائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جس وقت اس طرح دیکھیے ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے، اور یہ ڈیٹرنس ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہیں. جب ملٹری کورٹ فیصلہ کرتی ہیں تو لا محالہ یہ نہیں ہے کہ اسی کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے. آپ کے آئین میں یہ موجود ہے کہ ان کو اپیل کا حق ہوتا ہے. اور جس وقت اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ عدالتوں کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کسی کو بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے گی، اور سارے پاکستانی ہیں جی جو بھی ہیں، اگر وہ جرم میں ملوث ہیں تو پھر ان کو سزا ملے گی. اور پھر اس میں یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس سپریم کورٹ میں بھی اپیل کرنے کا حق اور فیصلہ ان کے پاس اختیار میں ہوگا، وہ تو اس میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے حوصلہ افزائی ضرور ہوگی کہ ٹھیک ہے جی اب تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ہمارے ہاں روزمرہ جو قتل و غارت گری ہوتی ہے وہ اس خیال کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم عدالتوں کی آنکھوں میں ان کے جو ہے انصاف کی آنکھوں میں آسانی سے دھول جھونک سکیں گے، اور جھونکی جا رہی ہے. بہت سارے قاتل ہیں کھلے عام پھر رہے ہیں، بہت ساری ڈکیتیوں میں لوگ مار دیتے ہیں، کھلے عام پھر رہے ہیں، لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی، پکڑے جاتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں، رہا ہونے کے بعد باقاعدہ پھر دہشت گردی کرتے ہیں. ابھی کراچی ہی کا ایک واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں 4 فوجیوں کو شہید کرنے والے رینجرز کے جو اپنا جوان تھے وہ پکڑے گئے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ پہلے بھی سزا یافتہ ہے لیکن رہا کر دیے گئے تھے. تو یہ لامحالہ جو ہے یہ ایک باقاعدہ ایک اس سے حوصلہ افزائی تو ہوگی نا جی، اور کیسے نہیں ہو سکتی. بہرحال اس کے اوپر ریویو ہونا چاہیے، اور میرے خیال ہے کہ اس کے اوپر چونکہ جو نیا ایک ضابطہ اور وہ قانون بنا ہے اس کے مطابق اپیل کا حق ہے، تو امید کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر جس وقت حکومت اپیل کرے گی تو جو مختلف ججز ہوں گے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوں گے وہ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کے عمومی جو عام حالات ہیں جس میں یہ دہشت گردی اور یہ ہر چیز جو ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائیں بھی جو ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ دی جانی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے بیگ صاحب کہ سپریم کورٹ کے ان ججز کا یہ جو 5 رکنی بینچ تھا ان میں سے 4-1 کا جو فیصلہ آیا، یہ فیصلہ اپیل اور نظر ثانی میں جا سکتا ہے. جی بالکل وہ تو ہے. ان میں سے کوئی جج بھی جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. اب نئے ججز اس اپیل یا نظر ثانی کو دیکھ سکیں گے، اس کی سماعت کر سکیں گے، اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ بھی اس سپریم کورٹ کے اس بینچ کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ بہت اہم ہے. اچھا اب دیکھیے رضوانی صاحب، اس میں بڑا بیر کا کیس ہے، یہ آپ کے GHQ پہ حملہ ہوا اس طریقے سے، وہ جو مشرف کے بیس پہ بھی ہوا تھا جی فیصل بیس پہ ہوا، اس کے بعد پھر کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا، اور بہت سارے دہشت گردی کے ایسے خوفناک واقعات ہیں جن میں سارے لوگ سویلین تھے. دہشت گرد جو تھے اس میں بیرونی عناصر بھی تھے لیکن اس میں پاکستان کے اپنے لوگ بھی تھے. ان میں بہت ساروں کو سزاؤں پر عمل درآمد بھی ہو گیا، ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، ملوث تھے وہ، انہوں نے اپنا جرم تسلیم کیا. لیکن کچھ جو ہے ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے ٹرائل ابھی تک چل رہے ہیں اور ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے پھر رہا کر دیے جائیں گے، جاؤ پتر جا کے اور مزید دہشت گردی کرو اور مزید قتل عام کرو. میرا خیال ہے کہ یہ ہم پورے معاشرے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے، اور ایک خاص سیاسی مقصد کے تحت جس طریقے سے اس وقت پاک آرمی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا اس کے اوپر میمز بنائے جا رہی ہیں، تو یہ میرے خیال نہیں ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے. پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اور ارد گرد کے جو معاملات ہیں
اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ہر وقت تیار بیٹھا ہے، صحیح۔ تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے دونوں طرف جو ہے اس وقت دشمن موجود ہیں، تو کسی وقت بھی کوئی مزید دہشت گردی کی بڑی کارروائیاں وہ کرنے میں کوشش کر سکتے ہیں، اس میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس موقع پر اپنی فوج اور اپنے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے خفیہ ادارے ہیں، وہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ خالد میں بھائی۔ آخر میں آپ کی یہ اس سے ایک 2 جملے کہنا چاہتا ہوں جو کہ اس موضوع سے ہٹ کر ہیں، اور وہ ہے جو انڈیا میں ورلڈ کپ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اس میں افغانستان کی ٹیم کے ایک پلیئر نے میچ جیتنے کے بعد جس وقت اس کو ایوارڈ دیا گیا، مین آف دا میچ قرار دیا گیا، تو اس کا نام ابراہیم زدران ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب نے ایک تو کرکٹ سیکھی پاکستان میں، یہ 40 سال سے یہ سب جو ہے افغان مہاجرین جو ہے پاکستان میں ہی رچے بسے، یہیں پلے بڑھے، اور یہاں سے انہوں نے فوائد بھی حاصل کیے، لیکن وہاں اس کا کرکٹ میں مین آف دی میچ ایوارڈ جیتنے کے بعد یہ کہنا کہ میں اپنا یہ ایوارڈ جو ہے اپنے ان افغان بھائیوں کے نام کرتا ہوں جنہیں 40 سال کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ یا حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں، تو پاکستان نے یہ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ انڈیا جو ہے وہ عرصہ دراز سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ وہ افغانیوں کا بڑا دوست ہے، تو ان میں سے کوئی افغان جو ہے کوشش کرے نا کہ انڈیا میں بغیر کسی پاسپورٹ کے جا کر رہائش رکھ کے دکھائے۔ یہی ابراہیم زدران صاحب جو ہیں یہ وہاں پر ویزے کے علاوہ جو ہے وہاں رہ کے دکھائیں، ان کو لگ پتہ جائے گا پاکستان نے میزبانی کی ہے اور 40 سال تک ان کے مسائل بھگتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا جو ہے یہ ایک سیاسی بیان تھا جو کہ اسپورٹس مین کو زیب نہیں دیتا، اور اس کے اوپر آئی سی سی کو باقاعدہ نوٹس لینا چاہیے۔ اور میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے آئی سی سے یہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کے جو پلیئر ہیں ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی جو ہے وہ کھیل کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔